موقع پیدا کرنے کے لیے بہت زیادہ ہر وقت سب کام چھوڑ کر ذکر میں لگنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی جو کیمیاوی طرز تربیت تھا اس میں یہی تو خاص بات تھی، یہ سکھا دیا تھا۔ ہماری گھروں کی معزز خواتین ہیں، محترم خواتین، سب خواتین گھر کا کام کرتی ہیں، سب کھانا پکاتی ہیں، سب بچوں کو پالتی ہیں، بہت سے کام انہوں نے اپنے ذمے لے رکھے ہوتے ہیں جو مرد نہیں کرتے۔ خواتین کے لیے تو سلوک اور ولایت کا سب سے آسان راستہ نیت کا اہتمام ہے، نیت کی مشق ہے۔ نیت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیت سے موڈ ٹھیک رہتا ہے، ورنہ کھانا بڑبڑاتے ہوئے بھی پکاتی ہیں، روز مہمان لا حول ولا قوت، کہاں پھنس گئے، کس گھر میں آ گئے کہ یہاں روز مہمان، تو پکاتی تو ہیں بڑبڑاتی ہیں۔ اور ایک یہ کہ کیا سعادت کی بات ہے، کیا نصیب ہے میرا، اللہ کا شکر ہے مہمانوں کے لیے خدمت کر رہی ہوں، واہ اللہ میاں قبول کر لیجیے۔ آپ تو جانور کی خدمت پر مغفرت کرتے تھے، تو میں تو انسانوں اور اہل ایمان کی خدمت کر رہی ہوں۔ اب وہ خدمت جو وہ کرے گی وہ بڑبڑاتے ہوئے نہیں کرے گی، مسکراتے ہوئے کرے گی، نہ اس خدمت سے تکان ہوگی، نہ کوئی چڑچڑاپن آئے گا، کچھ ہوگا۔ نیت کا اثر صحت پر بھی پڑتا ہے، نیت کا اثر اخلاق پر بھی پڑتا ہے۔ نیت سے زبان میں مٹھاس آتی ہے، نیت سے چہرے پر بشاشت آتی ہے۔ عجیب و غریب چیز ہے نیت، اور دو چیزیں ہوتی ہیں، اگر حسن نیت نہیں ہے تو یا بے نیتی ہوتی ہے یا بد نیتی ہوتی ہے۔ بد نیتی کم ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے، بے نیتی بالکل عام ہے۔ اور عجیب بات ہے، مشاہدہ اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جس چیز کی نیت کرنے کی انسان کو مستقل عادت پڑ جائے وہ اس کی ایک مستقل تمنا بن جاتی ہے، وقتی نیت نہیں رہتی، پھر ایک مستقل تمنا بن جاتی ہے۔ مستقل تمنا کے بعد خود بخود نیت اندر یاد آ جاتی ہے۔ غسل کرنا، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، بازار میں ضروریات زندگی خریدنے کے لیے جانا، مہمان کا استقبال، خط و کتابت، کسی کو فون کرنا، یہ سب وہ عمل ہیں جس میں اچھی نیت جڑ جائے تو یہی عمل اعلیٰ درجے کی عبادت بن جائے۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر کام میں نیت کا اہتمام، انہوں نے پڑھا بھی تھا، پڑھایا بھی تھا، سنا بھی تھا، سنایا بھی تھا، لیکن حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو جب دیکھا قریب سے تو جیسا نیت کا اہتمام کرنے والا ان کو دیکھا، تب سمجھ میں آیا کہ یہ ہے وہ انما الاعمال بالنیات۔ کوئی آنے والا مہمان کا جو استقبال کرتے، ملتے، بات کرتے، سلام کرتے، سلام کا جواب دیتے، چائے پلاتے، کھانا کھلاتے، تو ایک ہی نیت ہوتی تھی کہ اس میرے بھائی کی، اس امتی کی صلاحیتیں اللہ کے دین کی محنت اور اللہ کے کلمے کی سربلندی میں لگ جائیں، یہ نیت ہوتی تھی۔ اور اس نیت کا اثر یہ پڑتا تھا کہ نیت جو ہوتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے اور دل پہ جا کے لگتی ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ تو جتنی قوی وہ نیت ہوتی تھی اتنے ہی سامنے والا خود بخود اپنی زندگی کو، صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے
وقف کر دینے کی نیت کر لیتا تھا، اس کے جذبہ آ جاتا۔ اس سلسلے میں ہم لوگ ابھی تک تو بہت کوتا ہے، لیکن کیا اچھا ہو کہ اگر اس نے نیت کی مشق کرے، اور اس کا طریقہ ہے۔ آپ آج کل تو بہت ماڈرن طریقے ہیں، پہلے لوگ جہاں کھانا کھاتے تھے سامنے لکھ کر لٹکا لیتے تھے، ٹانگ لیتے تھے کہ کھانے سے پہلے نیت کر لو۔ جہاں سوتے تھے وہاں لکھ لیتے تھے، جہاں کپڑے بدلتے تھے وہاں لکھ لیتے تھے۔ یہ بالکل سچی بات بتا رہا ہوں۔ اب تو لوگ موبائل میں ریمائنڈر لگا سکتے ہیں اور کوئی طریقہ آسان اختیار کر سکتے ہیں جس میں یاد دہانی ہو جائے۔ شروع میں یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے، انکار کسی کو نہیں ہے، لیکن یاد نہیں رہتا۔ ایک شخص ہے جو کسی ادارے میں کام کر رہا ہے، کسی ادارے میں ٹیچر ہے یا اور کسی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے، وہ وہاں کے لوگوں کے لیے کھانا پکا رہا ہے، وہ وہاں صفائی کر رہا ہے۔ وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو میری نوکری ہے، میں تو نوکری کے لیے کر رہا ہوں، تنخواہ ملتی ہے، تو بالکل وہ حلال کمائی ہوئی۔ لیکن اگر اسی میں یہ نیت کر لے ہر شخص کہ میرے اللہ آپ کے دین کی خدمت کے لیے جیسے مخلص باصلاحیت کارکن چاہیے، یہاں وہ محنت کچھ ہو رہی ہے، اللہ میرا بھی حصہ لگا دیجیے اس محنت میں۔ اللہ میں کسی عالم، کسی بزرگ، کسی بڑے، کسی استاد، کسی شخص کا خادم ہوں، ڈرائیور ہوں، میں کچھ کسی طرح بھی کام آ رہا ہوں، میں بجلی کا شعبہ دیکھتا ہوں، میں پانی کا شعبہ دیکھتا ہوں، میں روٹی پکاتا ہوں، میں بازار سے سامان لاتا ہوں۔ اب یہ سمجھتا ہے یہ بیچارہ ہمارا ساتھی، ہم تو معمولی آدمی ہیں، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں تو نوکر ہوں۔ اگر یہ نیت کر لے کہ اللہ اس پوری ٹیم کا ایک حصہ ہوں اور جو خیر وجود میں آئے یہاں سے میرا حصہ لگا دے، اللہ میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ اچھے دینی کارکن، علماء، حفاظ، قرآن کو یاد کرنے والے جو پیدا ہوں، ان کے پیدا کرنے میں میرا بھی کوئی ہاتھ لگ جائے۔ خالی نیت کر دی، کوئی آپ کو حفظ قرآن پڑھانا تو ہے نہیں۔ واقعی محرومی کی بات ہے کہ اتنے آسان اور اونچے عمل کو ہم اپنی غفلت کی وجہ سے نہیں کر پا رہے۔